بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام: عباد اللہ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ ونظم امرکم۔ حضرات محترم، سب سے پہلے میں اپنے نفس کو اور آپ برادران کو تقوی الہی کی وصیت و نصیحت کرتا ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو راہ تقوی کو شناخت کرنے اور عملی زندگی میں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، حضرت کے اس ارشاد گرامی کی روشنی میں نظم امر کے حوالے سے ہم اپنی بات کر رہے تھے۔ آج ہماری گفتگو جو ہے وہ اسی نظم امر کے حوالے سے بصیرت کیا چیز ہے زندگی کے اندر، انسانی زندگی میں شعور اور بصیرت کیا چیز، یہ ہمارا آج کا موضوع ہے۔ ہم اس پر بات کریں گے اس لیے کہ اگر انسان کے پاس بصیرت نہیں ہوتی تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ آگاہی کو ایمان سمجھتا ہے۔ جب اس کے پاس شعور نہیں ہوتا تو وہ آگاہی کو ایمان سمجھتا ہے۔ اسی طرح سے وہ اس چیز کے بارے میں جب اسے بصیرت، اس کے پاس شعور نہیں ہوتا تو اس کے نتیجے میں وہ اعمال بجا لانے کو سمجھتا ہے، اس چیز کو کہ یہ عمل جو ہے یہ ہدف ہے، جبکہ عمل جو ہے وہ ایک ہدف نہیں، ایک وسیلہ۔ نماز ہدف نہیں ہے، قرآن کریم کی تلاوت ہدف نہیں ہے، یہ ایک انٹیگریٹڈ سسٹم ہے جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ جیسے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، ہر انسان کو زندگی میں فحشاء و منکرات کا سامنا ہے۔ اس فحشاء و منکرات کا مقابلہ کرنے کے لیے انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عملی نظام کے اندر ایک چیز دی جس کو نماز کہتے ہیں۔ اب اگر ایک انسان جو ہے وہ نماز پڑھتا ہے لیکن وہ اپنا محاسبہ نہیں کرتا کہ یہ نماز جو میں نے پڑھی ہے یہ مجھے فحشاء و منکرات سے روک رہی ہے یا نہیں روک رہی، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے پاس سے بصیرت نہیں، اس کو شعور نہیں، وہ نماز کو ہدف سمجھ رہا ہے جبکہ نماز ہدف نہیں تھی، نماز ایک وسیلہ تھا ایک اگلے مرحلے کے لیے۔ فحشاء و منکرات جو ہے، کیا اس سے اجتناب جو ہے یہ مقصد حیات انسانی ہے؟ تو میرے عزیزان، یہ بھی مقصد حیات انسانی نہیں ہے۔ فحشاء و منکرات جو ہے وہ انسان کو الٹیمیٹلی ایک گول تک پہنچنا ہے، اور اس گول کے تک پہنچنے کے اس سفر میں راستے میں کچھ رکاوٹیں کھڑی ہیں، تو وہ جو فحشاء و منکرات ہیں اگر میں ان کو دور کرنے میں کامیاب ہو جاؤں، گناہوں کا شوق ہے، تو پھر میں نے اپنا محاسبہ کرنا ہے اس چیز کے لیے کہ میں اپنے مقصد کی طرف آگے بڑھ رہا ہوں یا نہیں بڑھ رہا۔ تو یہ ایک باقاعدہ ایک انٹیگریٹڈ سسٹم ہے بہت زبردست قسم کا کہ جس کو کہ سمجھنے کی ضرورت ہے، اور شعور جو ہے اس کا جو فقدان ہے وہ انسان کو بعض اوقات جذبہ انسان کے پاس ہوتا ہے، اگرچہ کہ پاکستان کی سرزمین پر جو صورتحال ہے وہ اس قسم کی ہے کہ یہاں پہ جو اکثر لوگ ہیں وہ شعور نہیں ان کے پاس، بصیرت کا فقدان ہے، تو اس کے نتیجے میں وہ اپنی آگاہی کو، چند ایک چیزوں کے بارے میں ان کے پاس آگاہی موجود ہے، سورہ الحمد انہوں نے یاد کر لیا، یہ دو چار اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ آگاہی اسی کو ایمان کہتے ہیں، حالانکہ آگاہی جو ہے منزل اسلام اور چیز ہے اور منزل ایمان اور چیز ہے، وہ اسی کو ایمان سمجھتے ہیں اس چیز کو۔ یہ بہت کافی کمپلیکیٹڈ قسم کے پرابلمز ہیں جو اس وقت یہ پاکستان کا مسلمان معاشرہ جو ہے وہ ان مسائل میں مبتلا ہے، اور ہم لوگ بھی جو یہاں پہ اکٹھے ہیں اس وقت، یہ ہم لوگ بھی اس پرابلم میں پھنسے ہوئے ہیں۔ وہ چونکہ ہم نے خود اس کو درک کرنے کی کوشش نہیں کرتے، اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سب ٹھیک کر رہے ہیں، حالانکہ کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو رہا۔ میں پھر دوبارہ دہراؤں، ہم سب سمجھ رہے ہیں کہ سب ٹھیک ہو رہا ہے، حالانکہ میں عرض کروں آپ سے کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو رہا، کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو رہا۔ یہ بہت ہی خطرناک قسم کی صورتحال ہے جس میں ہم مبتلا ہیں۔ اس میں کافی غور کرتا رہا کہ اس حوالے سے آپ کی خدمت میں
یعنی کس طرح سے آپ کو سمجھاؤں، تو ایک چیز میں نے انتخاب کی حضرت امیر المومنین کی حیات مبارکہ سے کہ حضرت کی حیات مبارکہ کے جب آخری 5 سال میں حضرت کو جب ظاہری حکومت پر وہ تشریف لائے تو 3 طرح کے گروہ جو ہیں امیر المومنین نے جب چاہا کہ حق کو اپنی اصل حالت میں واپس پلٹائیں اور معاشرے کو دوبارہ سے اسی راستے پر لے جائیں کہ جہاں پر اللہ کے حبیب چھوڑ کر گئے تھے، تو انہیں 3 طرح کے گروہ ان کے مقابل پر آئے۔ ایک گروہ جو ہے جو پہلا جنگ جمل میں آیا، ان کو تاریخ میں ان کو ناقصین کہا جاتا ہے۔ دوسرا گروہ جو جنگ صفین میں سامنے آیا، ان کو قاسطین کہا جاتا ہے۔ اور تیسرا گروہ جو ہے جو جنگ نہروان میں سامنے آیا، وہ مارکین کہلائے۔ پہلا گروہ جو ہے وہ اگر آپ اسے آج کی 2018 میں اس کو ڈیفائن کریں کہ وہ کون لوگ تھے، تو وہ مذہبی قوتیں معاشرے کی کہ جنہوں نے یعنی مذہب کو سامنے رکھا اور اس کے ذریعے سے اپنی دنیا تعمیر کر رہے تھے۔ جب امیر المومنین نے چاہا کہ اس کو صحیح شکل میں واپس پلٹائیں، تو وہ لوگ جو ایگزسٹنگ سسٹم کے ساتھ جن کے ویسٹڈ انٹرسٹ تھے، ان کو لیے یہ چیز ناقابل برداشت تھی، تو انہوں نے امیر المومنین کے مقابل پر وہ کھڑے ہو گئے۔ یہ لوگ جو ہیں یہ مذہبی طاغوتی قوتیں ہوتی ہیں، اور آج بھی بے تمام ہی و کمال ہی وہ اپنے مقام پر موجود ہے۔ اب اس کا تجزیہ و تحلیل کرنے کی ضرورت ہے۔ صرف بات کیوں نہیں سمجھ آ رہی؟ بصیرت نہیں ہے، اصل سبب یہ ہے بصیرت نہیں ہے۔ تو دوسرا گروہ وہ ہے جو سیاسی اس زمانے کے جو یعنی نواز شریف پارٹی تھی، اس زمانے کے جو زرداری پارٹی تھی، وہ لوگ سب مل گئے اور امیر المومنین کے مدم انہوں نے کہا کہ کیونکہ انہوں نے امیر المومنین کو صرف یعنی مذاکرات کیے باقاعدہ، اور ان سے کہا کہ نہیں آئیے بیٹھ کے NRO کرتے ہیں، اور اس کی جو انہوں نے بنیادی شرط بیان کی وہ یہی تھی کہ گزشتہ راہ صلوات و آئندہ راہ احتیاط۔ کیا مطلب اس کا؟ انہوں نے کہا کہ امیر المومنین کو بالکل بصراحت کھول کے کہا کہ جو کچھ ہم نے لوٹ لیا ہوا ہے اس پر آپ سوال نہیں کریں گے، شرط یہ ہوگی کہ جو کچھ ہم نے لوٹا ہے وہ آپ نہ پوچھیں، اور آئندہ ہمارا وعدہ آپ کے ساتھ ہے کہ ہم مزید لوٹ مار نہیں کریں گے۔ امیر المومنین نے فرمایا کہ یہ چیز ممکن نہیں ہے، اس واسطے جنگ صفین ہوئی۔ اور چونکہ ہمیں صرف ایک جذباتی عقیدت ہے، ہم آتے ہیں باتیں سنتے ہیں نعرے لگاتے ہیں، شعور نہیں ہے ہمارے پاس، بصیرت نہیں ہے کہ ہم اس کو صحیح تجزیہ و تحلیل کریں۔ امیر المومنین کی سیرت جو ہے وہ قرآن کریم کی عملی تفسیر اصل میں، عملی تفسیر اصل میں وہ ہے اصل قرآن۔ ہم جو چیز ہے ہم ابھی تک چونکہ بصیرت نہیں ہے نا، ہم اس قرآن کو بھی صرف حفظ کر رہے ہیں بس۔ اول تو شیعہ قوم کی تو بہت ہی بری حالت ہے، ان بیچاروں کو تو قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا، حفظ کرنا تو بعد کی بات ہے، ان بیچاروں کو پڑھنا بھی نہیں آتا۔ اب اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے رہبر معظم کو، انہوں نے کچھ محنت کی ہے اس مسئلے پہ، اور کچھ صورتحال تبدیل ہونی شروع ہوئی ہے اس چیز کے لیے۔ یہ قرآن سامنے، قرآن پڑھانا ہے نا کسی کو، تو قرآن کریم عربی عبارت سے نہیں پڑھایا جایا کرتا۔ مثال کے طور پہ میں ایک باپ ہوں، میں چاہتا ہوں میں اپنی اولاد کو قرآن پڑھاؤں، قرآن کریم کردار سے پڑھایا جاتا ہے۔ یہ عربی عبارت تو سب کے سامنے ہے، پھر لوگوں کو کیوں نہیں سمجھ میں آ رہی؟ عملی نمونہ کہیں نہیں ہے۔ عقل انسان کہتی ہے یہ تو ایک تھیری ہے، اس کا پریکٹیکل کہاں ہے بتاؤ۔ یہ چیز جو، اور یہ چیز، یہ شرائط قرآن کریم کے اندر لکھی ہوئی۔ اگر ہم بات کو صحیح طور پہ سمجھنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں امیر المومنین کی سیرت مبارکہ کو قرآن کریم کے ساتھ ملا کے پڑھنا پڑے گا۔
قرآن کریم ایک تھیری بیان کرے گا، امیر المومنین اس کا عملی نمونہ پیش کر کے دکھائیں گے، پھر سمجھ آئے گا قرآن کیا کہتا ہے۔ یہ جو آج 2018 میں کیوں نہیں ہو رہا کچھ بھی، ہم مجلس سے ہماری اللہ کے دین کے بارے میں کوئی فکر نہیں ہمیں، ہماری تمام تر توجہات ہیں میری مجلس، میرا جلوس، میری دنیا، ہم اس کے بارے میں فکر مند ہیں۔ اگر ہمیں ذرہ برابر بھی دین کا فکر ہوتا نا تو چلو راول پنڈی تو بہت بڑا پروجیکٹ ہے، ہم کم از کم اس وجود کی سلطنت میں اللہ کے دین کی حفاظت کرتے۔ جس وجود کی سلطنت میں 5 وقت کی نماز اس دین کی عمارت کا ستون ہے، جس وجود کی سلطنت میں 5 وقت کی نماز کا ستون گر گیا، وہ کیسے باتیں کرتا ہے اس چیز کی کہ اس کو اللہ کے دین سے کوئی دلچسپی ہے؟ اس کی کوئی دلچسپی نہیں، وہ سب قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ بلا وجہ لا یعنی باتیں کرتے ہیں۔ 1000 لبیک یا حسین کے نعرے لگائے، کیا امام حسین علیہ السلام ہمارے ان نعروں سے یعنی متاثر ہو جائیں گے؟ یہ سب وہ چیزیں ہیں، ہم ان اپنی زبانی گفتگو کے ذریعے سے امام حسین علیہ السلام کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے بڑی آپ سے عقیدت رکھتے ہیں۔ اور جو بھی شخص جو ہے اس کردار کا حامل ہے، میں نے گزشتہ شاید گفتگو میں بھی عرض کیا تھا کہ ایک آدمی پتہ نہیں وہ یعنی خدمت دین انجام دیتا تھا ظاہری طور پہ، کوئی نماز کے حوالے سے یا پتہ نہیں اذان کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، لیکن اس کی اجرت لیتا تھا۔ تو امیر المومنین کے پاس آیا، کہتا ہے کہ حضرت میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو امام نے فرمایا کہ غلط، جھوٹ بولتے ہو تم، یہ جو تمہارا کردار ہے، اس کردار کی تم کہتے ہو تم مجھ سے محبت کرتے ہو، اور محبت تو کبھی یک طرفہ ہوتی نہیں، محبت تو ایک ایسا زبردست طاقتور جذبہ ہے، یہ پتھروں کو پھاڑ کے رکھ دیتا ہے۔ فرمایا جب کوئی شخص تم سے محبت کا دعویٰ کرے، کہتے کس مولا فرماتے کسی سے مت پوچھو، اپنے اندر دیکھو، اگر تمہارے اندر اس کے لیے محبت کا جذبہ ہے سمجھو وہ بھی محبت کرتا ہے، اور اگر تمہارے اندر اس کے لیے کوئی احساس نہیں سمجھ لو وہ 1000 کہتا رہے جھوٹ بولتا ہے، کیونکہ محبت کبھی یک طرفہ نہیں ہوا کرتی، یہ 2 طرفہ ہوتی ہے۔ اس نے کہا میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ امام نے فرمایا جو تیرا کردار ہے، نہ صرف کہ میں تیرے ساتھ محبت نہیں کرتا، میں تیرے ساتھ نفرت کرتا ہوں اور تجھے اپنا دشمن سمجھتا ہوں۔ آج بھی جب کوئی اس کردار کا حامل کربلا جاتا ہے نا، وہاں جا کے کچھ بھی کہے جائے، امام فرماتے ہیں کہ فخرج، نکل جائے ہم میری بارگاہ سے، دفع ہو جائے یہاں سے، انک رجیم، تو اللہ کا نافرمان ہے، میرے پاس کیا لینے کے لیے آ گیا تو؟ یاد رکھیے گا، ہر وہ آدمی جو کربلا جاتا ہے وہ ظاہر نہیں ہوا کرتا، یہ سعادت بزور بازو نیست گر نہ بخشت خدائے بخشندہ۔ جیسے ہر وہ آدمی جو یعنی خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے حج کے موقع پہ چلا جائے وہ حاجی نہیں ہوا کرتا۔ جیسے حضرت نے اپنے صحابی کو دکھایا، لوگ طواف کر رہے تھے خانہ کعبہ کا، تو حضرت کے ایک صحابی نے کہا فرزند رسول کتنے لوگ ہیں جو اللہ کے گھر کا طواف کر رہے، کتنے انسان؟ امام خاموش ہو گئے، کچھ نہیں جواب دیا، نہ ہاں کی نہ کی اس پہ۔ پھر دوبارہ اس نے کہا، جب تیسری مرتبہ اس نے کہا کتنے انسان اللہ کے گھر کا طواف کر رہے ہیں، تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جب انسان کو حقیقت کا نہ پتہ ہو تو انسان کو رائے قائم نہیں کرنی چاہیے۔ اس نے کہا حضرت یعنی کیا مطلب؟ امام نے فرمایا کہ تو ان کی حقیقت کو دیکھنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا جی بالکل۔ امام علیہ السلام نے باعجاز امامت اس کو کہا اب دیکھو ذرا، اس کے چہرے پہ ایسے ہاتھ پھرا، اب دیکھو اسے۔ اس نے دیکھا کہ اللہ کے گھر کے گرد جو لوگ جو پہلے انسان دکھائی دے رہے تھے اکثر حیوان ہیں، اکثر حیوان ہیں، خال خال ان میں کوئی انسان دکھائی دے رہا ہے۔ امام نے کہا یہ ہے حقیقت ان کی۔ جو ہمارے چھٹے امام سے بھی جب کسی نے کہا کہ فرزند رسول آپ ہماری شفاعت کریں گے، امام نے فرمایا کہ ضرور کریں گے، لیکن میری بھی ایک شرط ہے۔ اس نے کہا حضرت آپ کی کیا شرط ہے؟ فرمایا کہ حشر کے میدان میں کم از کم اتنی مدد ضرور کرنا
انسان کی شکل میں آنا وہاں پہ ہمارے پاس. ایسا نہ ہو کہ یہ بدعمالیاں، میں اپنی بہن کا حق غصب کرتا ہوں، پڑوسی مکان بنانا چاہتا ہوں، 2 انچ اینٹ اپنی اینٹ ادھر رکھتا ہوں. یہ کیا؟ یہ ظلم ہے. حساب و کتاب کی منزل میں یہی 2 انچ حضرت فرماتے ہیں یہ 7 زمینیں تیری گلے میں لٹکا دیے جائیں گے. تو فرمایا کم از کم اتنا ضرور ہمارے ساتھ مدد کرنا. یہی چیز یہاں پہ جب کوئی شخص جاتا ہے کربلا، امام فرماتے کس واسطے آئے ہو بھی میرے پاس؟ کیا کرنا چاہتے ہو؟ یہ صبح شام اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے ہو اور یہاں آ کے لبیک یا حسین کے نعرے لگاتے ہو. اس عادت بزور بازو نہیں، اس یاد رکھیے گا. تو تیسرا گروہ جس کی میں مارکین، خوارج. یہ کون لوگ تھے؟ یہ لوگ جو تھے ان کے حضرت ان کے بارے میں فرمایا میں ان کے خلوص میں شک نہیں کرتا. دیکھیے کتنی عجیب و غریب چیز ہے. فرمایا میں ان کے خلوص میں شک نہیں کرتا، مگر بے بصیرت لوگ ہیں، ان کے پاس شعور نہیں ہے، بصیرت نہیں ان کے پاس. جو میں نے عرض کیا، تو جب بصیرت نہیں ہوتی تو انسان جو ہے، وہ لوگ جو تھے نا جنگ نہروان میں سامنے آئے تھے جنہیں مارکین یا تاریخ انہیں خوارج کے نام سے یاد کرتی ہے، نماز شب پڑھنے والے ایسے لوگ نہیں تھے. گلوں میں قرآن لٹک رہے تھے، حافظان قرآن. امیر المومنین نے فرمایا کہ یہ اگر میرے سوا ان پر تلوار اٹھانے کی کوئی جرت نہیں کر سکتا تھا مسلمان معاشرے کے اندر، یہ میں نہیں اٹھا. مگر پھر فرمایا کہ دیکھو یہ قتل تو کر دیے گئے ہیں لیکن یہ ختم نہیں ہوئے، یہ اپنے باپوں کے صلبوں میں اور ماؤں کے ارحام میں ابھی زندہ موجودہ، آنے والے زمانے میں آئیں گے. اور یہ لوگ جو ہوتے ہیں یہ بے بصیرت لوگ ہوتے ہیں. جذبہ ہوتا ہے ان کے پاس، یہ بے بصیرت لوگ ہوتے ہیں، ان کو سمجھ نہیں ہوتی. دور حاضر میں بھی آپ یہ خادم رضوی صاحب جو ہیں ان کے فالورز بہترین مثال ہیں اس چیز کی. آپ یہ نہ کہیں کہ سارے کے سارے وہ پاگل ہیں، ان کے پیچھے دنیاوی لحاظ سے بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، بے بصیرت لوگ ہیں، ان کو سمجھ نہیں بات کی. ادھر بھی لوگ کھڑے ہیں، یہ جو علی حسین قمی اور غضنفر توسیع اور پروفیسر تصدق کے پیچھے لوگ پھرتے ہیں، یہ آپ کا کیا خیال ہے کہ سارے کے سارے بدنیت لوگ ہیں؟ نہ، ایسی بات نہیں ہے. ان کے اندر بھی ایک بڑی تعداد میں لوگ ایسے ہیں جو واقعتاً چاہتے ہیں کہ اللہ کو راضی کریں، مگر ان کو شعور نہیں ہے. انہیں شعور نہیں کہ اس جذبہ قربانی کو کب، کہاں اور کیسے استعمال کرنا ہے. یہ لوگ آج بھی موجود ہیں اور بے تمام ہی و کمال ہی موجود ہیں. کبھی سیاسی موضوع پر گفتگو کرنے کا مجھے موقع ملا تو میں آپ کو ہماری جو مخالف قوتیں ہیں پاکستان میں، ان کا سب سے بڑا پاور پوائنٹ یہ، اس کو وہ ایکسپلائٹ کر رہے ہیں. جو ان کے مستقبل کے اہداف ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ہمارے بارے میں، وہ ان کے پاس سب سے بڑا جو پاور پوائنٹ ہے، ٹول ہے، ان میں ایک یہ چیز ہے. کیونکہ یہ چیز جو ہے یہ انسان کو اپنے زمانے کے امام کو قتل کرنے کے لیے تیار کر دیتی ہے. تو اس لیے بصیرت جو ہے یہ عملی زندگی کے اندر بہت زیادہ اہمیت کی حامل چیز ہے کہ انسان کو اس چیز کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ اس کے پاس جذبہ ہے، وہ اپنے مطلوب تک. مطلوب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا. نماز وسیلہ، روزہ وسیلہ، زیارت وسیلہ، امامت وسیلہ، نبوت وسیلہ، سب چیزیں وسیلہ ہیں. اصل اینڈ گیم کیا ہے؟ جو سید الشہداء نے فرمایا، پروردگارا جو شخص اس دنیا میں آیا، آ کے اس نے سب کچھ کمایا، مال کما لیا، پلازے بنا لیے، گاڑیاں، ملک ریاض بن گیا، لیکن جب دنیا سے جا رہا تھا تو راضی نہیں تھا. فرماتے ہیں اس نے کچھ بھی نہ پایا، سب کچھ کھو دیا ہاتھ سے. کیونکہ یہ تو سب، ان میں سے کوئی چیز بھی ہدف نہیں تھا.
حتیٰ کہ میں دوسری طرف مثال دوں، سر پہ امامہ رکھ لیا، نمازیں پڑھا لیں، سب کچھ کیا، لیکن جب دنیا سے اٹھ رہا تھا تو اللہ راضی نہیں، سب بیکار باتیں ہیں یہ۔ فرمایا مگر ایک شخص دنیا میں آیا اور آنے کے بعد اس نے کچھ بھی نہ پایا، بڑی کوشش کی، نہ مال کما سکا، نہ پلازے بنا سکا، نہ گاڑیاں لے سکا، لیکن ایسے عمل انجام دیتا رہا کہ جب وہ اس کا آخری وقت آیا، دنیا سے اٹھ رہا تھا تو میرے مالک تو راضی تھا اسے۔ حضرت فرماتے ہیں اس نے کچھ بھی نہ کھویا، سب کچھ پا لیا۔ بہترین مثال ہے ہارون رشید کا بیٹا۔ جب آدمی کو سمجھ آتی ہے نا بات کی تو اس طرح وہ دنیا سے دوڑتا ہے، فرار اختیار کرتا ہے۔ اس کے باپ نے اپنے بیٹے کو بہت کہا کہ تو میرے ساتھ آ جا۔ معلوم تاریخ جو ہے نا ہماری یہ 1400 سال کی، اس میں ہارون رشید اور دوسرا امیر تیمور، یہ دو افراد گزرے ہیں جن کے پاس سب سے بڑی سلطنت تھی۔ ان سے بڑی سلطنت اس 1400 سال کی تاریخ میں مسلمانوں کے پاس نہیں ہے ظاہری طور پہ۔ اس نے اپنے مشیر سے مشورہ کیا، کہا کہ بھائی یہ بیٹا میرا جو ہے کسی طور پہ میری بات ہی نہیں مانتا، تو آپ ایسا کوئی مشورہ دو کہ کس طرح سے اس کو ٹریپ کیا جائے، یہ میرے راستے پر آئے، میں نے آگے وراثت میں ان کو اپنی سلطنت منتقل کرنی ہے۔ تو اس کے مشیروں نے بتایا کہ اس کو ایسا کرو کہ اس کو علاقے کی گورنری اس کو دے دو، بادشاہ اس کو دو، 7 عورتیں لگا دو، 7 اس کے دنیا کے امکانات دو۔ خود بخود کچھ عرصے کے بعد جب اس دنیا کے اقتدار کا جو نشہ ہے اس کا یہ عادی ہو جائے گا، خود بخود مسئلہ حل ہو جائے گا۔ باپ نے بیٹے کو کہا، اس نے کہا مجھے ضرورت نہیں ہے۔ پھر وہی جواب دے، کہا مجھے نہیں ضرورت اس چیز کی، میں آپ کے طرز عمل سے بھی راضی نہیں ہوں۔ جب اس نے کہا، باپ نے اس کو کہا کہ نہیں اب ہر صورت میں تم نے کل صبح جانا ہے، تو رات کو گھر سے بھاگ گیا، نکل گیا، غائب ہو گیا جا کے۔ اب تاریخ جو بتاتی ہے بصرہ کی طرف چلا گیا، وہاں جا کے چھپ کے اپنے آپ کو پوشیدہ کیا، مزدوری کرنی شروع کر دی۔ مزدوری، جس کا باپ اپنے وقت کا اتنا بڑا حاکم ہو کہ یعنی ادھر اس کی سلطنت جو ہے اوپر یہ ماوراء النہر سے لے کے نیچے افریقہ تک پھیلی ہوئی تھی، ادھر سندھ سے لے کے ادھر مراکش تک اس کی سلطنت پھیلی ہوئی تھی، اور دنیا اس کے سامنے اس کے پیش کی جا رہی تھی۔ بھاگ گیا، کیوں؟ اس کو پتہ تھا سمعت بذالک فرضیت پہ، اگر میں اپنے باپ کے طرز عمل سے راضی بھی ہو گیا تو میں پھر بھی تباہ کر دیا جاؤں گا۔ بھاگ گیا، پھر وہاں جا کے مزدوری کرتا رہا، بیمار ہو گیا۔ یعنی ایک روز پہلے ایک آدمی اس کے پاس آیا، اس کو کہا کہ بھائی تم مزدوری کرو گے؟ اس نے کہا کہ ہاں کروں گا۔ اس کو لے گیا تو اس نے جناب 1 دن کی مزدوری میں 2 دن یا 3 دن کا کام کر دیا۔ شام کو اس نے مزدوری اس کو دینی چاہیے 2 دن کی، اس نے کہا کہ نہیں، میرا آپ کے ساتھ جو عہد ہے اس کے مطابق مزدوری آپ سے لوں گا، میں نے اپنا کام کیا صرف۔ چند دن کے بعد اسے پھر ضرورت محسوس ہوئی، جس نے اسے کام کروایا تھا، پھر وہی گیا جہاں مزدور بیٹھتے تھے، ان سے پوچھا وہ آدمی کہاں ہے؟ انہوں نے کہا وہ تو بیمار ہو گیا ہوا ہے، وہ آ نہیں رہا 2-3 دن سے۔ کہتا ہے اس کا گھر کہاں ہے؟ بہرحال لوگوں نے اس کا کو پتہ بتایا کہ ادھر کہیں رہتا ہے، کسی جگہ پہ کوئی چھوٹی جھونپڑی وغیرہ اس بنائی ہوئی ہے ادھر۔ تلاش کرتا ہوا وہاں پہنچ گیا، تلاش کرتا وہاں پہنچا اور جا کے اس کے سرہانے بیٹھ گیا۔ اس نے کہا کہ بھائی میں آپ کے مجھے خواہش تھی کہ چاہتا تھا کہ آپ کو لے کے جاؤں، تو میں اس طرح سے۔ اس نے کہا کہ نہیں، میرا موت کا وقت آ گیا۔ انگوٹھی اتار کے دی، کہا یہ لے جاؤ، یہ میں ہارون رشید کا بیٹا ہوں۔ تاریخ میں جملے لکھے ہیں کہ جو ہی اس آدمی نے یہ جملہ سنا وہ اوپر سے لے کے نیچے تک لرز گیا۔ اس نے کہا کہ ہارون رشید کو اگر پتہ چلا کہ میں اس کے بیٹے سے مزدوری کرواتا رہا ہوں وہ تو مجھے کولوں میں پلوا دے گا۔ کہتا کہ نہیں، کچھ نہ، تمہیں کچھ نہیں کہے گا۔ یہ انگوٹھی علامت ہے، اس کو کہنا، جا کے دینا، وہ پہچان جائے گا یہ انگوٹھی میرے باپ نے مجھے دی تھی۔ اسے کہنا کہ تمہارا بیٹا
اس واسطے چھوڑ کے چلا گیا۔ جب انسان حقیقت کو پہچانتا ہے نا میرے عزیزان، دنیا و تمام ہی و کمال ہی اس کے سامنے لا کے رکھ دی جائے، کبھی اس کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتا انسان، جب اسے سمجھ آ جاتی ہے بات کی۔ تو اس لیے بصیرت چاہیے میرے عزیزان۔ ایک چیز میں اگر ہم بصیرت پیدا کر لیں تو باقی معاملات خود بخود ٹھیک ہونے شروع ہو جائیں گے۔ پاکستان کا شیعہ معاشرہ مساجد کے ساتھ اس کی ایڈکٹ نہیں ہے بالکل بھی، مسجد کے ساتھ ہمارے قدم اتنے ہم آہنگ نہیں، عادی نہیں ہیں اس کے۔ ہاں البتہ مجلس کے ساتھ ہم وابستگی ہے، اسی کو ٹھیک کر لیں۔ بصیرت اس حوالے سے عرض کرنا چاہتا، دو کام کریں۔ جو بانی مجلس ہے وہ اس چیز کو سمجھ لے اچھی طرح سے، اسے بصیرت ہونی چاہیے کہ یہ فرش عزا صرف مال حلال سے بچھانی ہے۔ مال حرام سے برپا کی ہوئی مجلس نہ صرف فائدہ نہیں پہنچائے گی بلکہ حساب و کتاب کی منزل میں بہت بڑا وبال لے کے آئے گی، انسان کے لیے بہت بڑا عذاب لے کے آئے گی۔ کہ پھر دہراؤں، وہ تمام حضرات جو بانیان مجلس ہیں ان سے میری درخواست ہے، چھوٹی مجلس یا بڑی مجلس بحث نہیں ہے، مال حلال سے کیا جائے، کیونکہ مال حلال حسینی کردار کا جوہر ہے اس کے اندر۔ جہاں مال حرام ہے وہاں سب کچھ ہے مگر حسینیت نہیں، بلکہ وہ فرد ہی اپنے زمانے کی یزیدی فوج کا سپاہی ہوتا ہے، بھلا اس کے گھر پہ 100 فٹ اونچا علم لگا ہوا۔ مال حرام یزیدی کردار کی علامت ہے۔ بصیرت پیدا کریں، شعور بیدار کریں۔ مال حرام فرش عزائے، کیونکہ وہ ساری کی ساری مال حرام کا ایک قطرہ جو ہے اس پوری ایکسرسائز کو فزل آؤٹ کر دیتا ہے۔ دوسری چیز جو ہے، آپ نے جس آدمی کو وہاں لا کے بٹھانا ہے اس جگہ پہ، یہ نہ دیکھیں کہ اس کے سر پہ امامہ ہے، مسئلہ نہیں ہوتا۔ یہ جو زبان ہے نا، اس کے قول میں تاثیر اللہ دیا کرتا ہے، اور جو بے عمل لوگ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے قول میں تاثیر نہیں دیا کرتا، واپس لے لیتے۔ اگر مال حلال کی شرط پوری ہو گئی تو پھر اس کے بعد جس کو لا کے بٹھانا ہے اس کے اندر دو شرائط، یا قوم اتبعوا المرسلین اتبعوا من لا یسألکم اجرا، وہ خون حسین کا تاجر نہ ہو، بس وہ خون حسین کے حضرت کا پیغام پہنچانے کے لیے کسی معاوضے کا طلبگار نہ ہو، کہ لوگ بعض کہتے ہیں میری دست بوسی کرو، بعض کہتے ہیں میری گاڑی کا دروازہ کھولو، سب نفس کے کھیل ہیں سارے یہ۔ بعض کہتے ہیں پیسہ دو، نفس کا کھیل ہے سارا یہ۔ جو شخص نفس کا پرستار ہے وہ حضرت کے میسج کو کنوے کرنے کے لیے ولو اتنا ہی خواہش مند ہے کہ جب میں پہنچوں تو لوگ میری گاڑی کا دروازہ کھولیں، اس سے مجلس پڑھانے سے 1000 درجے بہتر ہے اس کو کہو بھی معذرت خواہ ہوں، جاؤ یہاں سے چلے جاؤ۔ جو خود نفس کا اسیر ہے، دنیا کی محبت، وہ بیچارہ ہمیں اور آپ کو کیا دے گا؟ جو اس کے عوض مال کا طلبگار ہے۔ اور میں صرف یہ بھی عرض کروں ساتھ، میں نے گزشتہ گفتگو میں بھی عرض کر چکا ہوں کہ اگر مال سید الشہداء کی مجلس کے لیے مال لینا غلط چیز ہے تو مال دینا بھی اتنی ہی غلط چیز ہے۔ اس پر میں کبھی تبصرہ کروں گا اس چیز کے لیے۔ مجھے جو بھی برادر میرے پاس تشریف لائیں بات کرنے کے لیے، ان سے میری درخواست ہے سورہ شعراء پڑھ کے آئیں۔ 5 پیغمبران کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے اور ہر نبی سے کہلوایا ہے، اور اس کو نقل کیا اپنے اس کتاب کے اندر جس نے صبح قیامت تک انسانوں کو ہدایت دینی ہے، کہ انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے کسی اجر رسالت کے طلبگار نہیں ہیں۔ کہا کہ ہم انسان ہیں، ہمیں ضرورت ہے، ہم چاہتے ہیں، لیکن ہمارا اجر کس پر ہے؟ اللہ رب العالمین پر۔ یہ اصول ہے۔ تو شعور ہونا چاہیے
ہمارے پاس بصیرت ہونی چاہیے. کس کو لا کے بٹھانے لگے ہیں؟ ہر آدمی جو ہے، جیسے میں نے عرض کیا نا کہ ہر وہ آدمی جو ہے جو کربلا چلا جائے وہ زائر حسین نہیں ہوا کرتا. اگرچہ بڑی سخت بات ہے یہ، لیکن میرے عزیزان ایک دن آئے گا حقائق کے پردے کھول دیے جائیں گے، پھر انسان کو سمجھ آئے گی اس بات کی. زائر حسین ہونا آسان، کیونکہ اس کا اجر بہت بڑا ہے، آسان کام نہیں ہے. میں چونکہ وقت نکل رہا، بہرحال پھر بھی ایک قصہ میں عرض آپ کو سناؤں. یہ ابھی 1990 کی بات ہے، جب عراق میں صدام کے خلاف بغاوت ہوئی، تو اس بغاوت میں یعنی صدام نے یعنی اس خاص طور پہ بغاوت ہوئی تھی جنوبی عراق میں جہاں نجف اور کربلا ہے. تو وہاں پہ صدام نے اپنی فوج بھیجی، انہوں نے دوبارہ ریٹیلیٹ کیا اور بہت ہزاروں مومنین شیعہ حضرات قتل کر دیے گئے، اس میں شہید ہو گئے. جب وہ بہت سارے لوگ گرفتار کر لیے گئے، ان میں سے ایک آدمی جو ان گرفتار حضرات میں سے تھا، اس نے یہ خود قصہ سنایا. وہ کہتا ہے ایک دن وہاں پہ وہ آئے صدام کے سپاہی، انہوں نے کہا کہ بھی جو حضرات ہم سب کو باہر نکال لیا انہوں نے اور حرم کے اندر لے آئے. کہتے جی آ جاؤ باہر، شاباش. پھر اس نے اسی تھوڑی دیر میں صدام کا داماد، اس کا نام تھا طٰہٰ حسین، وہ آ گیا اور اس نے تمام جو قیدی حضرات تھے جن کو گرفتار کیا گیا تھا اس واسطے کہ انہوں نے اس میں موومنٹ میں حصہ لیا تھا، اس نے کہا تم میں سے کون فرد ہے، آپ صدام حسین کا ساتھ دینا چاہتے ہیں یا امام حسین کے ساتھ ہیں؟ تو کہتے ہیں جب اس نے پہلی مرتبہ کہا تو سب لوگ خاموش ہے، کوئی نہیں بولا. اس نے پھر سوال کیا آپ میں سے کون کون ہے جو امام حسین کا ساتھ دینا چاہتا ہے؟ تو کہتے ہیں پھر ایک جوان کھڑا ہو گیا، اس نے کہا باہر آؤ. وہ جوان باہر آ گیا، اس نے کہا میں امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دینا چاہتا ہوں. اس نے کلاشنکوف پڑی تھی، جب مشین گن پڑی تھی اٹھائی، فائر کھولا، اسے اڑا دیا. اس کے بعد کہا اب تم میں سے اور ہے کوئی جو امام حسین کا ساتھ دینا چاہتا ہے؟ تو کہتے پھر ایک جوان کھڑا ہو گیا، اس نے کہا ہاں میں امام حسین علیہ السلام کا ساتھی ہوں، میں ان کا ساتھ دوں گا. وہ کہتا ہے اس نے کہا باہر آؤ. باہر آیا، اس نے پھر اپنی گن اٹھائی، اس کو بھی اڑا دیا. یہ شخص جو یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا وہ کہتا ہے میں نے رات کو عالم خواب میں حضرت کو دیکھا. حضرت تشریف لائے اور اپنے حضرت کے ساتھ کچھ لوگ تھے، ان کو مخاطب کر کے کہنے لگے کہ یہ جو پہلا جوان تھا اس کو اٹھاؤ اور لا کے جہاں میرے جوار میں جو شہدائے کربلا جسے گنج شہیداں کہا جاتا ہے اس جگہ پر اس کو دفن کیا جائے. اور یہ دوسرا جوان جو ہے اس کو لا کے میری زری میں میرے ساتھ دفن کرو. وہ کہتا ہے میں اسی حالت میں حضرت کی خدمت میں گیا اور میں کہا فرزند رسول دونوں جوانوں نے آپ کی محبت میں قربانی دی ہے، آخر فرق کیوں آپ نے کیا؟ فرمایا کہ جو پہلا جوان ہے وہ بھی بڑا قابل قدر ہے لیکن اسے اپنے انجام کا پتہ نہیں تھا، وہ بغیر صورتحال کو دیکھے ہوئے آیا تھا، اس نے میرا ساتھ دیا، ہم اس کو اجر دیں گے اس چیز کا. لیکن دوسرا جوان جو ہے وہ تو انجام دیکھ کے آیا تھا، اس کو پتہ تھا کہ مجھے قتل کر دیا جائے گا، اس لیے اس کا اجر اس کے برابر نہیں، اس کو میں اپنے ساتھ رکھوں گا. یاد رکھیے گا میرے عزیزان، ہم بڑی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بک جاتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ کربلا کیا چیز ہے. کربلا داستان عشق ہے. میری آخری جملے، اسے صرف عاشق سمجھا کرتے ہیں اور عاشق ہی اس راستے پہ چلا کرتے ہیں. باقی میرے جیسے لوگ یا مجلسیں پڑھتے ہیں یا مجلسیں سنتے ہیں اور کیلکولیٹر پہ حساب کرتے رہتے ہیں کہ اس کا کتنا ثواب ہو گیا، اس کا کتنا ثواب ہو گیا. کربلا راہ عشق ہے. جو انسان اپنے امام کی محبت میں ایک فجر کی نماز کے لیے 5 منٹ کے آرام کو قربان نہیں کر سکتا، وہ کیا گمان کرتا ہے کہ کل جب وقت آئے گا اپنا علی اکبر قربان کرنے کا، جب وقت آئے گا اپنا وجود قربان کرنے کا، تو وہ قربانی دے گا اس چیز کے لیے. انشاءاللہ عزیزان، اللہ تعالیٰ سے امیدوار ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ
ہم سب کو اپنی رضا کی راہوں کو شناخت کرنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا آتیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔